الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 102 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے لوگوں کے نشانیوں کا مطالبہ کرنے پر تبصرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بات ہر لحاظ سے واضح کر دی اور اس کے باوجود مخاطبین گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتے رہے، اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آخری بات پھر یہی ہوتی تھی کہ کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ علم و عقل کی بنیاد پر تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن نے اس کا جواب دیا اور اس میں بلاغت یہ ہے کہ گواہی کے لیے انہی لوگوں کو پیش کر دیا جو قریش کو اس طرح کے اعتراضات القاء کر رہے تھے۔ وہی یہ کہتے تھے کہ ان سے یہ پوچھئے، ان سے یہ پوچھئے، ان سے یہ معجزہ طلب کیجئے، ہمارے پیغمبروں کی یہ تاریخ رہی ہے۔ قرآن مجید نے انہی کو پیش کیا اور یہ کہا کہ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے نشانیاں پیش کی تھیں تو کیا نتیجہ نکلا تھا۔ ہم اس سے پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں اور یہاں بھی قرآن مجید نے بہت اجمال کے ساتھ یہ بتایا کہ لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے انکار کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو اصرار ہے کہ اس کی دعوت علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر قبول ہونی چاہیے۔ کسی نے اس کو رد کرنا ہے تو اسی کی بنیاد پر رد کرے اور ماننا ہے تو اسی کی بنیاد پر مانے۔ یہ نشانیاں طلب کرنا، وہ تو اگر حجاب اٹھا دیا جائے تو بیل بھی قبول کر لیں گے۔ انسان کا اصلی امتحان یہی ہے کہ وہ علم و عقل سے کام لے کر صحیح بات کو سمجھے اور اس کی گواہی دے۔ تو یہ قصہ زیر بحث تھا اور اس میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی ماننے کے بجائے اس نے یہ عذر پیش کیا، اور جب کھلی شکست ہو گئی اس وقت بھی یہی کہہ کے اپنے لیے راہ نکال لی۔ اس پر موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ موسیٰ نے جواب دیا تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار ہی نے اتاری ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو میں استدلال کر رہا تھا یا میں دلائل دے رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی پروردگار ہی کے اتارے ہوئے تھے۔ تم نے مطالبہ کیا تو اب یہ نشانیاں بھی اسی لیے دی گئی تھیں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں غور و فکر کی دی ہیں ان کو استعمال میں کرنا ضروری ہے۔ آنکھیں کھلیں یہاں بالکل اسی طرح محاورے کی زبان میں استعمال ہوا ہے، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی چیزوں کو جس طرح کے دیکھنا چاہیے دیکھے، جس طرح کے سمجھنا چاہیے سمجھے، ان پر غور کرے، اور جن نتائج تک وہ چیزیں پہنچا رہی ہیں اپنی عقل کو کام میں لا کر ان نتائج تک پہنچے۔ تو فرمایا کہ یہ نشانیاں تو آنکھیں کھول دینے کے لیے تھیں۔ حقائق آنکھوں سے دیکھے جائیں گے، بصیرت کی آنکھوں سے۔
نشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی آنکھیں موند رکھی ہیں، وہ کھل جائیں، ذرا توجہ ہو جائے، سو رہے ہو تو بیدار ہو جاؤ، لیکن بیدار ہونے کے بعد بھی آنکھیں مل کر دیکھنے کے لیے تیاری ہی کرنی پڑے گی۔ نشانیاں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی۔ اگر تم چاہو تو ان سے عبرت حاصل کر سکتے، بیدار ہو سکتے، متوجہ ہو سکتے تھے، لیکن اگر تم نے ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھایا تو آگے کے مراحل بھی طے نہیں ہوں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار ہی نے اتاری ہیں، تم خوب جانتے ہو، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہی بات دین کی دعوت میں، حق کی دعوت میں، علم کی دعوت میں ہمیشہ پیش آتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب بات سمجھ جاتا ہے، بات اس کے دائیں اور بائیں سے اس کے دماغ میں اتر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے جواب میں اپنے آپ کو بچا لینے کی صحیح کرتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، کبھی اپنے مفادات کی وجہ سے، کبھی اپنے تعصبات کی وجہ سے، کبھی اپنی دیرینہ محبتوں کی وجہ سے۔ یہ محبتیں شخصی بھی ہوتی ہیں اور یہ بعض اوقات قومی بلکہ صدیوں کی روایت پر مبنی بھی ہوتی ہیں۔ ان سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی۔ یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو فرمایا کہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ نشانیاں دی گئی تھیں، لیکن خود دیکھ لو اور ان بنی اسرائیل سے پوچھ لو جو تمہیں اس طرح کے اعتراضات القاء کرتے اور پیچھے بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ تم یہ سوالات کرو، انہی سے پوچھ لو کیا نتیجہ نکلا تھا۔ کیا اس کے بعد یہ 9 نشانیاں جن کا پیچھے ذکر ہوا یہ دیکھ لی گئیں، یہ سامنے آ گئیں، بہت غیر معمولی تھیں، پھر کیا فرعون اور اس کے اعیان و اکابر ایمان لے آئے تھے؟ انہوں نے اگلے دن اس کو مان لیا تھا، وہ اطمینان کے ساتھ بات سمجھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ تو اس میں تجزیہ اور تحلیل کر کے بتایا ہے کہ ماننے کا عمل اس طرح نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو جاننے اور ماننے کا عمل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اس دنیا میں باقی چیزوں کے جاننے اور ماننے کا عمل ہوتا ہے۔ علم کی دنیا ہو، استدلال کی دنیا ہو، دعوت کی دنیا ہو، دین کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، پہلی بنیادی چیز وہی ہے کہ انسان جا بقلب منیب۔ جیسے ہی انسان یہ دیکھے کہ میری رائے سے، میرے تجربے سے، میرے مشاہدے سے، میرے علم سے مختلف کوئی بات سامنے آ رہی ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے اپنے ذہن کو یہ بتائے کہ میرا مخاطب درست ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے، اس کو قرآن مجید نے جا بقلب منیب سے ادا کیا ہے، یعنی جب تک یہ قلب منیب پیدا نہ ہو، انسان کے اندر جو ابا اعراض یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے، میرے مشاہدات ہیں، میرے تجربات ہیں، میں جانتا ہوں، میرا علم ہے، میری تاریخ ہے۔ اس سے تھوڑی دیر کے لیے دستبردار ہو کے وہ یہ خیال کرے کہ دوسرے کی بات صحیح ہو سکتی۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جس میں بات سمجھ میں آنے کی ابتدا کا امکان پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب آپ بات سننے کے لیے ذہنی لحاظ سے تیار ہو گئے ہیں۔ تو اس کو یہاں اس طرح بیان کیا ہے کہ جب مطالبہ کیا گیا تو دکھا دی ہم نے نشانیاں، مقصد یہی تھا کہ یہ جو گریز، فرار، اعراض، دائیں بائیں، ادھر کا استدلال، ادھر کی بات یہ ہو رہا ہے، یہ رک جائے اور مخاطب یہ خیال کرے کہ موسیٰ صحیح ہو سکتے ہیں۔ اتنا ہو جاتا تو پھر آگے کے مراحل انسان کی فطرت طے کر لیتی، یعنی پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی پر قائم رہ جائے۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ نے یہ جواب دیا اور پھر اس کے بعد صاف صاف کہہ دیا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ کے 2 قوانین جاری ہیں، یہی سنت اللہ ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے
کہ انسانوں کو اس نے زمین پر بھیجا ہے تو ہر ایک کے لیے ایک مہلت مقرر کر دی ہے۔ کوئی جوانی میں رخصت ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، یہ مدت قرآن کہتا ہے مقرر ہی اس لیے کی گئی ہے کہ انسان کی جو شخصیت بنائی گئی ہے اس کے لیے یہ مناسب مہلت ہے کہ وہ اس میں صحیح نتائج تک پہنچ جائے۔ یہ اجل مقرر ہے، اس اجل سے پہلے تنبیہ ہوتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں سناتے۔ جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتوں کے آنے کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے، اور پھر آگے بتا دیا ہے کہ فیصلہ ان کے لیے جو رخصت ہوتے ہی اس سے آگاہ ہوتے ہیں کس اصول پر ہو جاتا ہے، اور وہ جنہیں سلا دیا جائے گا قیامت میں اٹھائے جائیں گے، پھر میزان لگے گی، پھر ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور فیصلہ سنایا جائے گا، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ سب چیزیں قرآن نے واضح کر دی ہیں۔ تو یہ تو میرا آپ کا لوگوں کا فیصلہ ہے۔ قوموں کے فیصلے کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ اگر اس معیار پر پوری نہیں اترتی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اسی طرح ان کی بھی ایک اجل مقرر ہوتی ہے۔ وہ جب اس اجل کو پہنچ جاتی ہیں تو جس طرح انسان بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں، اسی طرح قوموں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں بھی اب تک آئی ہیں اور قیامت تک جتنی آئیں گی، انہی الفاظ میں بیان کیا ہے، سب کو ہم نے ایک قطار میں لگا رکھا ہے اور وہ سب کی سب ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں، او مہلکوہا، پہنچ جاتی ہیں، اور ان کا محشر اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ البتہ جن قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر مبعوث ہو گئے، یعنی اللہ نے کسی بستی کا، کسی قوم کا انتخاب کر کے وہاں اپنا پیغمبر بھیج دیا، ان کے لیے پھر پیغمبر کی زندگی ہی میں ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی فیصلہ جو میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کی اجل مقرر ہے اس پر ہوتا ہے۔ قوموں کی اجل ان کے لحاظ سے، میری آپ کی عام انسانوں کی اجل ان کے لحاظ سے، وہ تو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، کیسے انسان پیدا ہوتا، شباب کی عمر کو پہنچتا، پھر ارسطو افلاطون بنتا، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ایک دن رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان قوموں کا ہے جن پر پیغمبروں کی بعثت ہوئی، ان کی بھی اجل مقرر ہو جاتی ہے، لیکن وہ اجل اسی طرح ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، یعنی انسان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے جس کا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے حوالہ دیا ہے کہ اے فرعون، اب تم اس جگہ پہنچ گئے ہو جس کے بعد اب ہلاکت کا فیصلہ ہو جانا ہے، اب تم ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو، مسبورہ۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ فرمایا جب یہ گفتگو یہاں پہنچ گئی، ظاہر ہے کہ یہاں خلاصہ بیان کیا ہے، اس میں کئی برس لگے، جب یہ گفتگو یہاں پہنچ گئی تو فرعون نے ارادہ کر لیا، اس کے بعد فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ہی سے اکھاڑ پھینکے۔ یعنی ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہلاکت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ وہ ایک باجبروت شہنشاہ تھا، اس نے اس کے جواب میں یہ ارادہ کیا کہ اگر تم مجھے میری ہلاکت کی خبر دے رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب تم لوگوں کی ہلاکت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ زمین ہی سے ان کو اکھاڑ پھینکے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے بھی جو فیصلہ اس طرح کے سرکش لوگوں کے لیے کر رکھا ہوتا ہے جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہو جاتی ہے، اس فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اور یہی ہمیشہ ہوا ہے قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قرآن اس کی تاریخ ہی سناتا ہے۔ تو وہ فیصلہ کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے تفصیلات بائبل میں بھی بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید نے بھی ان کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، بعض جگہ اجمال کے ساتھ،
بعض جگہ ذرا تفصیل کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کے 2 مطالبات تھے۔ ایک تو وہ دعوت دے رہے تھے، وہی دعوت جو ہر پیغمبر نے لوگوں کو دی ہے، انہوں نے فرعون کو بھی دی، اس کے اعیان و اکابر کو بھی دی، اسی کا قرآن نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ اور دوسرے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری قوم کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اس لیے اب ان کو اس جگہ جا کر آباد ہونا ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اس انتخاب کی حقیقت بھی کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح پوری ذریت ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ اگرچہ سب کے سب نبوت کے منصب پر تو فائز نہیں کیے گئے، لیکن قومی حیثیت سے یہ اسی طرح کا منصب ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک جملے میں بیان بھی کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ دنیا کے لوگوں میں اور دنیا کی قوموں میں جس طرح ہم پیغمبروں کا انتخاب کرتے رہے ہیں، اس میں آدم اور نوح کا ذکر کیا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے پوری ذریت ابراہیم کا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا کہ یہ اس منصب پر فائز ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے ان کے پرانے وطن کنعان میں، جس کو اب فلسطین کہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس سرزمین میں یہ آباد ہوں گے، یہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا جائے گا، اور پھر دنیا کے وسط میں یہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت دنیا تک پہنچائے گی، اور قومی حیثیت سے یہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ اس دعوت کی ذمہ داری کو قرآن شہادت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی جس طرح جب کسی فرد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کو نبوت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، یعنی یہ تو اب ختم ہوا، اب آگے خدا کی زمین تمہارے لیے ہے۔ یہ چونکہ اس موقع پر کہا گیا ہے جب وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، تو جو سرزمین ان کے لیے مقرر کی گئی وہ میں نے عرض کیا کہ وہ ان کی پرانی آبائی زمین ہے۔ سیدنا ابراہیم جب عرس سے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے کنعان کو اپنا وطن بنایا تھا، اسی جگہ انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کیا، اسی کے سواحل پر اپنے بیٹے عیسو کو آباد کیا، اور اسماعیل کو جزیرہ نما عرب میں، اور درمیان میں کچھ جگہ بنا لی تھی جہاں وہ رہتے تھے۔ اسماعیل کو بھی ملنے کے لیے چلے جاتے تھے اور ادھر بھی، تو یہ ان کا پرانا وطن تھا۔ یہاں سے یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر گئے تھے، اس کی پوری تفصیلات سورہ یوسف میں بیان ہو چکی ہیں۔ اس وقت اب یہ واپس جا رہے ہیں، تو ارشاد ہوا کہ ہم نے کہا کہ اب وہ زمین سامنے ہے، اب جاؤ اطمینان کے ساتھ وہاں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے۔ اس میں نے عرض کیا کہ اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو بنی اسرائیل القاء کر رہے تھے، انہی کی گواہی پیش کر دی گئی ہے کہ یہ سامنے موجود ہے، ان سے ان کی تاریخ پوچھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس میں یہ لطیف تلمیح ہے کہ قرآن نے انہی لوگوں کو گواہی کے لیے پیش کر دیا ہے جن کی شے پر قریش یہ معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں۔ یہ موجود ہے، انہی سے پوچھ لو۔ پیغمبروں کی پوری تاریخ یہ جانتے ہیں، یہ کم و بیش 2000 سال کی تاریخ ہے، اس میں بہت سے نبی آئے ہیں، بہت سے رسول آئے ہیں۔ ان کی تاریخ کی ابتدا سیدنا ابراہیم سے ہوئی ہے، یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان کے واقعات ان کا سب سے بڑا فخر ہے۔ یہ اپنی تاریخ کو ان سے شروع کرتے ہیں، اس کے واقعات بھی ان سے سن لو۔ وہ تاریخ خود ان کی مرتب کردہ موجود ہے بائبل کی صورت میں، اس کو پڑھ لو
تو انہی کی گواہی پیش کی ہے۔ یہ واضح کر دیا تھا کہ جو کچھ جواب اس وقت ملا تھا اس وقت بھی وہی جواب ملے گا۔ معجزے اور نشانیاں یہ ایمان کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ انسان کی ہٹ درمی اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے دکھا دیتے رہے ہیں کہ اب اس قوم کا فیصلہ کرنا ہے تو آخری درجے میں سب کچھ کر ڈالتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو علم اور عقل کی روشنی میں چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے حاشیے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قریش یہی کہتے تھے۔ چنانچہ مدعا یہ ہے کہ اگر تمہاری طلب کے مطابق معجزے دکھا بھی دیے گئے تو کیا مان لو گے؟ نہیں، اس کے بعد بھی انکار ہی کرو گے، جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں کے لوگ اس طرح کی باتیں بنا کر کرتے رہے۔ اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ کے زندہ معجزے موجود ہیں، قرآن مجید ہے، ہمارے بالکل سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی ہے اور ہمارے عہد میں پوری ہوئی ہے، اور اس طرح پوری ہوئی ہے کہ گویا پوری دنیا اس کو پورا ہوتے دیکھ رہی ہے، لیکن کیا لوگ ایمان لے آئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اصلی چیز تمہارے دل و دماغ کی حالت ہے۔ اللہ نے امتحان ہی یہی برپا کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرو، پھر تمہارے سامنے حقائق آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سب دنیا ہے، اس نے اسی اصول پر چلنا ہے، اس میں انسانوں کے یہی رویے رہنے ہیں۔ ہم دعوت دیتے رہیں گے، پیغام پہنچاتے رہیں گے، یہاں تک کہ پہلوں کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ وقت آ جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، سب اکٹھے کیے جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ قرآن نے آخر میں، یعنی اس بات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنے اسلوب کے مطابق ساتھ ہی آخرت کی یاد دہانی کر دی ہے کہ اس وقت جو کامیابی تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کی خوشی میں اسے بھول نہ جانا، اس لیے کہ اصلی کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ تو یہ جو اکٹھا کرنے کا عمل ہے اس کی بھی ابتدا ہو چکی۔ یہ بنی اسرائیل کو چونکہ خطاب کیا ہے تو ان کا ایک اکٹھا ہونے کا عمل دنیا میں ہے، اور پھر اس کے بعد یہی عمل آخرت میں سب کے اکٹھا ہونے کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس کو بھی یہاں بیان کر دیا ہے کہ جب یہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو جہاں تہاں سے تم سب اٹھا کے لے آئے جاؤ گے، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، سب اکٹھے حاضر ہو جائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ جس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ یعنی یہ کوئی بچوں کی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی فلسفی اور حکیم کے تفردات ہیں، یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ اصل غور کرنے کی چیز یہ ہے، فرمایا ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے۔ یہ جو اتنے اصرار کے ساتھ کہا ہے کہ حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی باطل کی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ میں نے وہ تینوں باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں بیان کی ہیں جو خدا پر ایمان کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے، کہ کس طرح قرآن اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یہ معیار ہے جس پر تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کس کی کتاب ہوں۔ تو اس میں تیسری چیز یہی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کا کام جس طرح اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، اس کے کچھ خصائص ہیں، اسی طرح سے انسان کی ہمت، حوصلے، علم سے ماورا چیزوں کا بھی ایک معیار ہے، وہ اس پر پوری اترتی ہیں۔ اور جس طرح یہ چیز ایک معیار کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے کسی انسان کا کام اس زمین پر غلطی سے پاک نہیں ہوتا، اس میں کسی نہ کسی جگہ سے باطل داخل ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا فلسفی
ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں گرفت میں نہ آئے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں تاریخ کی غلطی ہو گئی، علم کی غلطی ہو گئی، استدلال کی غلطی ہو گئی۔ کوئی اس سے پاک نہیں ہوتا، غیر معمولی لوگ ہم جانتے ہیں، اب ان کی پوری تاریخ ہے، اس سے استثناء صرف اس کتاب کا ہے۔ تو اسی کو اس زور کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی اس طرح اترا ہے، میں نے لکھا ہے، یعنی اس طرح اترا ہے کہ اس میں کسی باطل کی آمیزش نہ آگے سے ہوئی ہے نہ پیچھے سے، اس کی ہر بات قطعی ہے اور یہ علم حقیقی لے کر آیا۔ یعنی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اگر ظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ان پڑھ بدو کی کتاب ہے، لیکن ادنا درجے کی کوئی غلطی نہ علم کی، نہ تاریخ کی، نہ استدلال کی اس میں نہیں دکھائی جا سکی۔ تو اس کو قرآن اس زور سے بیان کرتا ہے، ان کو توجہ دلائی کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حقی کے ساتھ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو یہ نشانیاں وغیرہ دکھانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو متنبہ کرو۔ وہ جو علم و عقل کی روشنی میں بات سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار ہوں، انہیں بشارت دے دو کہ وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جس امتحان میں ان کو ڈالا تھا وہ اس میں سرخرو رہے، ان کے لیے اب اللہ کے فردوس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں جو مدت مقرر ہے وہ پوری کریں گے، جیسے ہی رخصت ہوں گے وہ اس فردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب ان لوگوں کو متنبہ کر دو جو ضد، ہٹ درمی اور عناد میں مبتلا ہیں، سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مکالمہ کر کے، استدلال کر کے بات پر غور کرنے کو کسی حال میں تیار نہیں ہو رہے، اور ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں متنبہ کر دو کہ پھر انجام بھی سامنے ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو، پوری کی پوری کتاب کو ایک ہی وقت میں لوگوں کے سامنے نہیں رکھ دیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں تاکہ غور کریں لوگ، ان کو مختلف پہلوؤں سے توجہ دلائی جائے، ان کے حالات کو سامنے رکھ کر ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پیغمبر کو بھی ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں، ان لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں، انہیں سوال کرنے دیں، اعتراضات کرنے دیں، پھر ان کے جوابات ہم دیتے چلے جائیں گے۔ اور اس وقت چونکہ یہ نازل ہو رہا ہے تو جیسے دوسری جگہ کہا کہ جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ہم اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ سب ہم نے اس لیے اہتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس کو تمہارے لیے کوئی پھینک نہیں دیا کہ جاؤ دیکھ لو جا کے، بلکہ محبت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا رہے ہیں، اور پیغمبر کو بھی ہم نے اسی کا پابند رکھا ہے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کی پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا۔
اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی کے ان لوگوں کو پیش کیا ہے، یعنی پہلے کہا کہ ان سے پوچھ لو، اور پھر بتایا کہ ان کے اندر بھی اگرچہ ہٹ درمی اور اناد میں مبتلا لوگ ہیں، لیکن ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن کو سن کر اس طرح سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ خشوع میں اور زیادہ اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ منکرین کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ خدا کو تو کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ حالات کے مطابق سوچتے ہیں اور جتنا تیار کر پاتے ہیں اتنا سنا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے حالات اور تمہاری قوت فہم کی رعایت سے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اسے بتدریج تمہارے فکر و عمل کا جز بنانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ تنبیہ و انذار اور تزکیہ و تطہیر کے جس مقصد کو سامنے رکھ کر نازل کیا گیا ہے، وہ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر اور تدریج و اہتمام کے ساتھ لوگوں کو سنانے ہی سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے بیک وقت پورا قرآن تمہارے ہاتھ میں پکڑا دینے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ اس کی حکمت کو بیان کیا، اور آخر میں پھر صالحین اہل کتاب کا رد عمل بتا دیا کہ جو لوگ حقیقت میں اس کتاب کے قدردان ہیں، ان کا رد عمل یہ ہے، ان کا رویہ یہ ہے۔ یہ جماعت کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اس طرح قبول کیا، ان کا سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے۔ اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر